میرے گرائیوں کی حالت یہ ہے کہ راتی چور مارنے گولیاں تہتیاڑی شیر پٹی پٹی دکھانے. اب بندہ جائے تو کدھر جائے، کس کو اپنا دکھڑا سنائے، کوئی پرسان حال نہیں. ابھی 2-3 دن پہلے کی خبر ہے کہ نتھیا گلی کے قریب بڈیار کے ایک آدمی کے اوپر شیر نے حملہ کیا اور اس کو زخمی کر دیا اور شدید زخمی کیا. بیچارہ ہاسپیٹل کے اندر ایڈمٹ ہے. اور اسی علاقے کی ایک ویڈیو بھی آئی جس میں موٹر سائیکل سوار کے اوپر شیر نے حملہ کیا اور اللہ پاک نے اس کو بچا لیا. پیچھے سے دوسری گاڑی آئی، ان لوگوں نے شور وغیرہ کیا تو اس نے وہ بھاگ گیا. تو یہ آئے روز ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. کبھی کسی کی بکریاں جو ہے وہ شیر کھا جاتا ہے. مختلف علاقوں کے اندر مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں. لیکن جو وائلڈ لائف ادارہ ہے اس کا میرے خیال سے ویسے تو جو ایکٹ ہے 1975 کا، اس کے مطابق تو ان کا کام یہ ہے کہ جو وائلڈ لائف کی جو اینیملز ہیں، انڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز، ان کی ایک تو پروٹیکشن ان کے ذمہ ہے، پھر پریزرویشن بھی، کنزرویشن اور مینجمنٹ سارا انہی کا کام ہے. یہ نگرانی کرنا بھی انہی کا کام ہے. لیکن انہوں نے میرے خیال سے شاید پاکستان میں آفس بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ چائے بیٹھ کے اس کو مزے لے لے کے پیو، جہاں بھی جاؤ تو یہی آواز آتی ہے وہ چائے پین رہے ہیں. تو وائلڈ لائف والوں نے صرف اتنا کر دیا کہ بھائی مین روڈوں کے اوپر بورڈ لگا دیے کہ یہاں اس علاقے کے اندر چیتا ہے تو آپ گروپ کی شکل کے اندر اپنے گھروں سے باہر نکلیں. اب جتنا بھی گلیات ہے سارے کا سارا جنگل کے ساتھ جڑی ہوئی آبادی ہے. جنگل کے اندر ہی آبادی ہے، جنگل ساتھ ساتھ جنگل ہے اور ساتھ ساتھ آبادی ہے. سارا جہاں تک بھی جائیے آپ، یہاں ایبٹ آباد سے آگے جہاں پہ بھی جائیں گے تو ساری کی ساری آبادی جنگل کے ساتھ ہے. رات تو رات ہے. یہ شیر جو حملے کر رہا ہے یہ دن کے وقت ہو رہے ہیں. اور یہ جو نگری بالا 2 ہے وہاں کے ساتھیوں نے بھی بتایا کہ شیر اس علاقے کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ وہ شیرنی پھرتی ہے. تو اب جو اسکول کے بچے ہیں سارے اسکول کے راستے جنگل سے، جھاڑیوں سے ہو کر گزرتے ہیں تو بچے اسکول جانے سے ڈرتے ہیں، بچوں کی جان کو خطرہ ہے. ان لوگوں کو ذرا بھی اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ جو شیر پھر رہے ہیں نقصان کر رہے ہیں. اب کتنے لوگوں کی جو بکریاں ہیں جو لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ کھا جاتا ہے. اب بکری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب، آپ نے بھی یہ جو چھوٹے طبقے کے لیے یہ پیکیج دیا تھا، مرغی، انڈے اور یہ بھینس وغیرہ، بکریاں، تو یہ ان لوگوں کی، غریب لوگوں کا، اگرچہ اس کے اوپر لوگوں نے تنقید بھی بڑی کی ہے لیکن جو غریب طبقہ ہے نا اس کی ساری متاع یہی ہوتی ہے. بکری کا مطلب ہے 25-30 ہزار 40 ہزار کی ایک بکری. سارا سال لوگ اس کو پالتے ہیں، اس کے دودھ کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بچے کو پال کے بڑا کرتے ہیں اور قربانی کے موقع پر یا کسی موقع پر اس کو بیچ کے وہ 20-30 ہزار روپے ان کا بن جاتا ہے. اور اس کا بہت بڑی ایک فیملی کو سپورٹ مل جاتی ہے، انڈے ہوں، مرغیاں ہوں. تو یہاں بات ہے بکریوں کی تو وہ شیر کھا جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی جو تاوان ہے وہ ادا نہیں کیا جاتا. پہلے تو وہاں جا کے آپ کو اپیل کرنی پڑے گی، اپلیکیشن دینی پڑے گی، اس کے بعد کہیں جا کے آپ کو 5-10 ہزار روپے تھما دیا جائے گا تو وہ نقصان بھی پورا نہیں کیا جاتا. یہ تو چلو بکریوں کی مال کی بات ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ جس بندے کے اوپر شیر نے حملہ کیا اس کو وہ جان سے ہی مار دیتا، جو 2 بندے ہیں، یا جو بچے اسکول کی طرف جا رہے ہیں ان کے اوپر شیر حملہ کر کے ان میں سے کسی بچے کو اگر مار دے تو پھر اس انسان کی جان کا جو مداوع ہے وہ کیسے کیا جائے گا؟ وہ تاوان کیسے ادا کیا جائے گا؟ وہ تو اگر جس ماں کا، جس باپ کا بچہ خدا نخواستہ اگر ایسا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو ماں باپ کو تو ساری کائنات بھی دے دو تو ان کے لیے تو اپنا بچہ ہی ساری کائنات ہوتی ہے. تو یہ آپ لوگ جو وائلڈ لائف والے ہیں آپ بھی تو انسان ہی ہو یار. آپ کے ساتھ، آپ میں سے اگر کسی بندے کے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ کے اوپر شیر حملہ کر کے آپ کو زخمی کرے، تو کیا پھر آپ بھی یہی کام کریں گے کہ آپ پروٹیکشن اس وائلڈ جو اینیمل ہے اس کو دیں گے یا انسان کو پروٹیکٹ کریں گے؟ اس کی چلو جتنے بھی آپ کے جو ایکٹ کے مطابق
جو بھی لا رولز اور ریگولیشن ہے وی آر ٹوٹلی ایگری ود دیم، ہم اس کے ساتھ مکمل طور پر ایگری کرتے ہیں کہ جو وائلڈ لائف اینیملز ہیں ان میں سے کسی کو ہنٹ نہ کیا جائے، امپورٹ ایکسپورٹ نہ کیا جائے، اور اس کو کسی کو جو ہے شکار کرنے کی اجازت نہ دی جائے، ہم اس ساری چیزوں کے ساتھ ایگری ہیں۔ لیکن یہ جو اینیمل ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں، ان کو تو نہیں معلوم کہ جنگل کی حد کون سی ہے، ان کو تو نہیں پتہ کہ آپ جنگل والوں نے وہ نشانات لگائے ہوئے ہیں اور اسے وہ کراس نہ کرے، آبادی کے اندر نہ جائے، تو اس جانور کو تو نہیں پتہ۔ اسلام نے بھی کچھ فاسق جانوروں کو مارنے کی اجازت دی ہے، اگرچہ وہ حرم کے اندر بھی ہوں تو بھی ان کو مارنے کی اجازت دی ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کی فطرت کے اندر، نیچر کے اندر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی ایک نیچر پائی جاتی ہے، جس وجہ سے ان کو مارنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب یہ جو جنگل کا جو شیر ہے، چیتا ہے، یہ نہ صرف فاسق تو نہیں کہیے بلکہ یہ ایک ظالم ہے، ظالم قسم کا ایک درندہ ہے جو کسی کے اوپر بھی وہ رحم کرنے والا نہیں ہے۔ وہ خون کا پیاسا ہوتا ہے، اس نے خون پینا ہے، چاہے وہ کسی انسان کا خون ہو یا کسی جانور کا خون ہو۔ تو خدا را یہ جو وائلڈ لائف والے ہیں ان سے عرض کی جاتی ہے کہ یہ جو شیر آبادی کے اندر پھر رہے ہیں، جال بچھا کے ان کو پکڑ کے اس جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ آبادی نہیں ہے، کسی ویران جنگل کے اندر جا کے چھوڑیں۔ یہ لوگوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ بچے سارے جو بھی اسکولوں کے اندر جاتے ہیں، سارے راستے جنگل سے، جھاڑیوں سے ہو کر گزرتے ہیں۔ اتنی زیادہ جھاڑیاں ہیں، اتنا زیادہ وہ درختوں کے جھنڈ ہیں۔ اب درخت کاٹنا بھی تو منع ہی ہے نا، پھر درخت بھی نہ کاٹیں، وہ جو جھنڈ ہیں اس کے اندر شیر بھی آپ چھوڑ دیں تو پھر لوگ جائیں گے کدھر؟ وہ تو ان کا جو علاقہ ہے وہ تو وہی علاقہ ہے نا، اس اپنے علاقے کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے ان شیروں کی وجہ سے۔ تو خدا را اس کا کچھ حل نکالیں۔ یہ جو شیر آبادی کے اندر پھر رہے ہیں ان کو جال وغیرہ بچھا کر ان کو پکڑ کر کسی ویران جگہ پہ لے کے جائیں۔ لوگوں کی جو جان ہے، یہ تو بڑے لوگوں کی جان کو اگر ایسا خطرہ ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے، وہ تو اگر 500,000 بچہ بھی ہو تو وہ جب اگر شیر حملہ کر دے تو بچے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، معصوم ہیں، ننھے منھے، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھائیے۔ آپ بھی انسان ہیں، انسانیت کے درد کو محسوس کریں، اور یہ خدا را اس جو علاقے ہیں، یہ جو نگری بالا، نتھیہ گلی یا جتنا بھی گلیات کا ایریا ہے جہاں پہ قریب آبادی ہے، وہاں پہ جب آپ کو اطلاع دی جاتی ہے تو آپ جلدی سے وہاں جا کر جال بچھا کر اس شیر کو پکڑ کر آپ کسی ویرانے میں جا کے چھوڑیں۔ بات کو آپ سن لیتے ہیں، کال میسیج کو آپ ریسیو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر ایکشن کوئی نہیں لیتے۔ تو لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے، جب بھی آپ ایسا کسی آبادی وغیرہ کے اندر دیکھیں تو ان کو اطلاع کریں، اور اس اطلاع کے اوپر اگر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا تو سارے مل کے اس آواز کو اٹھائیں تو کہ یار یا تو ان شیروں کو آپ یہاں سے کہیں لے کے جاؤ یا پھر اجازت دو، ہم لوگ خود ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں۔ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وائلڈ لائف میں کا یہ قانون ہے کہ کسی بھی جانور کو وہ آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کو مار نہیں سکتے۔ جانور کو نہیں مار سکتے، لیکن انسان کی کوئی بات نہیں، چلو انسانوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی انسان مرتا ہے تو مر جائے، لیکن جانور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑا ہی عجب قانون ہے بھائی۔ تو اس کے لیے لوگوں کو بھی مل کر آواز اس کے لیے اٹھانی چاہیے۔ جتنے بھی نیوز چینل والے ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اس ایشو کو اوپر آپ بھی بولیے، آواز اٹھائیے، تاکہ اس کا کچھ حل نکالا جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔